انا کی گرد چھٹی تو ہم نے دیکھا ہے، انا کی گرد چھٹی تو ہم نے دیکھا ہے، فریب ذات سے بھی آگے ایک دنیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمار مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خود پسندی اور خود پرستی کے جال میں پھنسنے کے بعد انسان اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھتا۔ اسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے بھی بہتر سوچ سکتا ہے۔ وہ خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے اور پھر دوسروں کو مسرت کرنا اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب تک انسان دوسروں کو باصلاحیت اور اہل تسلیم نہیں کرتا، تب تک ان کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے اپنے ذہن کو تیار نہیں کر پاتا۔ بہرحال آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ہمارے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کارکنان کو جھاڑ پلا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ مانسہرہ وزیر دفاع پرویز خٹک ورکر کنونشن میں شریک کارکنان کی جانب سے مہنگائی کے خلاف نعرے لگانے پر غصے میں آ گئے، کیونکہ کچھ کارکنان نے ملک میں مہنگائی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، جس سے پرویز خٹک صاحب نے نعرہ لگانے والوں کو خبردار کیا کہ پارٹی میں نفاق برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صرف عمران خان کا نعرہ لگائیں، مہنگائی پوری دنیا میں ہے، جس کی وجہ سے عمران خان بھی بہت تکلیف میں ہے۔ پرویز صاحب، آپ کو عمران خان کی تکلیف کا تو احساس ہے، اور 22 کروڑ عوام کا کیا؟ ظاہر ہے جو تکلیف میں ہوگا تو وہ بولے گا۔ عوام کو جو آئے دن آپ کی حکومت مہنگائی کے تحفے دیتی رہتی ہے، اس کے خلاف وہ بولیں بھی نہیں؟ یہ تو نہ کریں پرویز صاحب، آپ ہمارے وزیر دفاع ہیں، آپ کو تو لوگوں کا دفاع کرنا چاہیے، نہ کہ عمران خان کا۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ وہ صرف عمران خان کا نعرہ لگائیں؟ یعنی کہ اگر ان کو کوئی مشکل و تکلیف ہے تو اس کے بارے میں وہ زبان تک نہ کھولیں اور سمم بکمم ہو کر بیٹھے رہیں۔ کیا یہی ان کا قصور ہے کہ انہوں نے آپ کی پارٹی کو ووٹ دیا؟ اور دیکھا جائے آپ نے کیا کسی کو پارٹی سے نکالنا ہے؟ لوگ تو خود آپ کی پارٹی چھوڑ کر جانے کو تیار ہیں، اور یہ بات آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ اور یہ بات آپ بھی خوب اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ عوام نے عمران خان کو نہیں، ان کے وعدوں کو ووٹ دیا تھا جو انہوں نے کنٹینر پر عوام سے کیے۔ آپ کی حکومت کے اہم وزراء نے خود آ کر بہت سی جگہوں پر یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ عوام ہماری حکومت سے ناراض ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کی ناراضگی کو دور کیا جائے۔ کون سے آنے والے دنوں کی آپ بات کرتے ہیں؟ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کسی نہ کسی طرح اپنا وقت پورا کر رہی ہے۔ ویسے بھی یہ سال الیکشن کی تیاریوں کا سال ہے۔ پرویز صاحب، اتنا غصہ نہ کریں، اتنا غصہ آپ کی صحت اور سیاست کے لیے اچھا نہیں۔ اور آخر واپس آپ نے عوام کے پاس ہی جانا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ اس بات کو؟ میرا مقصد تنقید کرنا نہیں، بلکہ اس بات کا احساس دلانا ہے کہ انہی کارکنان کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر آپ کی پارٹی نے حکومت بنائی۔ خیر، اب دوسری خبر کی بات کرتے چلیں کہ تل ابیب سوئس اخبار کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ایٹم بم بنانے میں مدد کرنے والی کمپنیوں پر بم حملے میں ممکنہ طور پر اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ سوئس اخبار کی رپورٹ کے مطابق 1980 کے عشرے میں پاکستان کو ایٹم بم بنانے میں مدد فراہم کرنے والے سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کی کمپنیوں پر بم حملے ممکنہ طور پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے کیے۔ اسرائیل کی جرمن اور سوئس کمپنیوں کا وہ ممکنہ دھمکیوں اور حملوں کا مقصد ان کمپنیوں کو پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے فراہم کی جانے والی مدد اور تعاون کو روکنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 1980 کے عشرے کے دوران ہی پاکستان نے ایران سے سویلین جوہری معاہدہ کیا۔ امریکہ کو جوہری معاہدے پر تحفظات تھے کیونکہ امریکہ ایران کو اپنا دشمن تصور کرتا تھا۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر جیمی کارٹر نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کے بجائے پاکستان سے تعاون کرنے والی جرمنی اور سوئس کمپنیوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے 2021 میں جاری سرکاری دستاویزات میں پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے پرزے فراہم کرنے والی 1 درجن جرمن اور سوئس کمپنیوں کے نام دیے گئے تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کے دوران 3 کمپنیوں پر بم حملے کیے گئے، جس میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم املاک کو نقصان پہنچا۔ حملوں کے بعد کمپنیوں کو نامعلوم کالر کی جانب سے فون کر کے دھمکیاں بھی دی گئیں۔ حملے کا نشانہ بننے والی ایک کمپنی کے مالک نے سوئٹزرلینڈ کی وفاقی تحقیقاتی پولیس کو بتایا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ان سے اور ان کے ہیڈ سیلز مین سے پرائیویٹ نمبروں کے ذریعے متعدد بار رابطہ کیا ہے۔ جرمنی میں اسرائیلی سفارت خانے کے ایک اہلکار نے بھی انہیں پاکستان کے جوہری پروگرام میں تعاون ختم کرنے کے لیے دھمکیاں دیں۔ ایک غیر معروف گروپ نے جرمن اور سوئس کمپنیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن حملوں کے بعد اس گروپ کا کوئی سراغ نہیں ملا اور نہ ہی دوبارہ نام سنائی دیا۔ خیر، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان دنیا کے سینے میں ایک تیر کی طرح چبھ رہا ہے، خاص طور پر انڈیا اور اسرائیل۔
तकरीबन 74 साल में पाकिस्तान को कई बार होशे हथकंडों से बर्बाद करने की नाकाम कोशिश की जाती रही, पर हर बार पाकिस्तान की दिलेर फौजी जवानों और अवाम ने मिलकर उन मक्कार दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना एक मौजज़ा था, बल्कि इन 74 सालों में उन मक्कार दुश्मनों के शर से महफूज रहना और जवाबी कार्रवाई करना भी किसी मौजज़े से कम नहीं। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज की मुल्क से मोहब्बत का सबूत 65 की वो जंग है जिसमें अवाम और फ़ौज ने दुश्मनों के टैंकों के हमले को अपने सीने पर रोक कर दुश्मनों को छठी का दूध याद करवाया और तारीख़ रकम कर दी। बैरूनी दुश्मन ताकतों ने हज़ारों बार पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हमले करने की नाकाम कोशिशें की, पर अल्लाह का शुक्र है कि हर बार पाकिस्तानी मुत्तहिद होकर हर दुश्मन का सामना करते रहे। दुनिया को यह बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान कौमियत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया और मुसलमान ना मैदान जंग से घबराता है ना जान देने से। बहैसियत मुसलमान हमें जंग बदर याद है जिसमें 313 ने हज़ारों को खाक में मिला दिया। हम भी उन्हीं के पैरोकार हैं। पाकिस्तान आलमी इस्लाम के किले की हैसियत रखता है। इसराइल को चाहिए कि पाकिस्तान पर गलीज़ नज़र डालने से पहले अपने भाई हिंदुस्तान की शिकस्त को देखें जो उन्हें 65 और कारगिल में मिली। क्या हम नहीं जानते कि इसराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की किस तरह मदद करता है? ज़माने को हिला देने के दावे बांधने वालों, ज़माने को हिला देने के दावे बांधने वालों, ज़माने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल का इरादा है कि पाकिस्तान पर यलगार कर दे, पर दुनिया के हर मुल्क को एक बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि जब तक इस वतन के आखिरी सपूत में आखिरी सांस बाकी है तब तक ना सिर्फ हम इस वतन अज़ीज़ का दिफा करेंगे बल्कि इस्लाम की हिफाजत भी करेंगे। और जहाँ तक हमारे जौहरी प्रोग्राम की बात है तो आप इससे इतना क्यों घबराते हैं जनाब? अल्लाह का करम है कि हमारा प्रोग्राम महफूज हाथों में है। हमें एटम बम बनाना भी आता है, बचाना भी आता है और चलाना भी आता है। अवाम पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, हमारी अफवाज और नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत करने और जौहरी प्रोग्राम देने में साथ दिया। आखिर में पाकिस्तान के हर दुश्मन के लिए एक पैगाम, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।